بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پرشانت کمار نامی ایک ہندو نے بہت ہی عجیب سوال کیا۔ اس ہندو نے کہا تھا کہ دین اسلام کہتا ہے کہ جنات کا وجود ہے۔ اگر ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمارا بت جس کی ہم پوجا کر رہے ہیں بھگوان سمجھ کر وہ ایک جن ہو اور وہ ایک نیک جن ہو، کیا ہم اس کی پوجا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے پوچھا گیا۔ یہ سوال دلچسپ بھی تھا، عجیب بھی تھا، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب ملنے سے دو بڑے معاملات سلجھ سکتے تھے۔ پہلا یہ کہ کیا واقعی جنات ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس لڑکے نے جیسا پوچھا، اگر کوئی نیک جن مل جائے بھلے ہی وہ بت کی صورت میں ہو تو کیا اس کی پوجا کی جا سکتی ہے؟ لیکن وہیں پر اس کے سوال سے یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ لڑکا شاید جان بوجھ کر الٹا سیدھا سوال کر رہا ہے۔ ہم اس کے کچھ ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر سب سے پہلے دیکھیے کہ اس لڑکے نے واٹس ایپ کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تک کیا سوال پہنچایا۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ From Prashant Kumar, India. I am an 18-year-old law student. Honorable Dr. Zakir Naik, as you may have also heard that the people who worship idols actually worship the jinns. What if the jinn is good and has iman, and he grants our wishes by asking from Allah in our favor? Is it still wrong? سوال کرنے والے ہندو لڑکے نے کہا کہ میری عمر 18 سال ہے اور میں قانون یعنی لا کا طالب علم ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم ہندو جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ جن ہوتے ہیں۔ ہم ہندو جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ جن ہوتے ہیں۔ دراصل ہمارے بت وہ جنات ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جنات اگر نیک ہوں، ایمان والے ہوں اور ہماری جو خواہشیں پوری کرتے ہوں، وہ جن اللہ کی مدد سے ہی ہماری خواہشات پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو کیا ہم جنوں کی پوجا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی یہ سوال بہت دلچسپ اور حیران کن لگا، لہٰذا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے سوال کو مختصراً الفاظ میں دہرایا اور پھر کہا کہ پرشانت کمار نے جو سوال پوچھا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ہمارے بت جن ہی ہوتے ہیں، لہٰذا ہم جنوں کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جواب دینا شروع کیا اور سب سے پہلے واضح الفاظ میں یہ کہہ ڈالا کہ جنوں کی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی پوجا کرنا، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، اسلام میں شرک قرار دیا جاتا ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہندوازم میں بھی جنات ہوں، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پوجا کرنے سے منع کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 اور 106 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا مگر شرک کے گناہ کو کوئی معافی نہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا گناہ ہے اور ممنوع قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی سورہ ذاریات چیپٹر نمبر 56 آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے جن اور انسان بنائے کسی اور کام کے لیے نہیں، بس اللہ کی عبادت کے لیے۔ یعنی کہ جنات اور انسانوں کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بلکہ انسانوں کو جنات کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن سوال کرنے والا تو ہندو تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسے قرآن پاک کی آیت سے جواب دے رہے تھے کہ بتوں کی پوجا نہیں کرنی چاہیے یا جنات کی بھی پوجا نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہندو کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے قرآن پاک سے حوالہ جات دینے کے بعد ہندوؤں کی مذہبی کتاب سے بھی حوالے دیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں واضح لکھا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ پرتیما سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب بت یا مورتی پوجا ہے، اور واضح الفاظ میں ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں کہا گیا ہے کہ تمہارے خدا یا تمہارے بھگوان کی نہ کوئی امیج ہے نہ کوئی تصویر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے جنات سے باتیں کرنے یا جنات کی عبادت کرنے سے متعلق ابھی جواب دینا شروع کیا۔ یہ مناظر دیکھیے، اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب آپ کے سامنے ہوگا۔ Is that people do idol worship. Those who do idol worship, they actually worshiping jinns, and some of them are good jinns. So is it okay if we do idol worship and the good jinns, they let our prayer come true by asking Almighty God? Regarding worshipping anyone besides Almighty God is a sin, is a major sin in Hinduism as well as in Islam. Surah Nisa chapter 4 verse 48 and Surah Nisa chapter 4 verse 116, that Allah may forgive any sin, but the sin of shirk He will not forgive. Quran in Surah Dhariyat chapter number 51 verse number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that Allah has created jinns and the men not but to worship Him. Similarly, in the Hindu scriptures, it's clearly mentioned in Hindu scriptures in Svetasvatara Upanishad, chapter number 4 verse number 19, Natasya Pratima Asti, of that God there is no Pratima. Pratima is the Sanskrit word
which means an image. Aks, pratima means photograph, painting, portrait. It also means a sculpture, an idol, a statue. It says na tasya pratima asti. Of that God there is no pratima, there is no image, there is no photograph, there is no portrait. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि मेरी यहाँ तक की गुफ्तगू से और दोनों मज़ाहिब की किताबों के हवाले जात देने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि हिंदुइज़्म और इस्लाम दोनों मज़ाहिब में ही अल्लाह के अलावा या भगवान या खुदा के अलावा किसी और की इबादत करने से मना किया गया है और खुदा या अल्लाह की कोई इमेज या तस्वीर बनाने की इजाज़त भी नहीं दी गई है, यानी कि बुतों को बनाकर बुतों की पूजा करना भी गलत है। अब सवाल ये है कि जिन अगर कोई नेक जिन हो और वो बुत की शक्ल में हो गया हो, उसकी इबादत की जा सकती है? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जवाब देते हुए कहा कि हरगिज़ नहीं। अच्छे जिन से क्या मुराद है? कोई अच्छा इंसान मिल जाए क्या उसकी इबादत शुरू कर दी जाएगी? अच्छे इंसान मिलने की क्या बात है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के इंसानों में सबसे अजीम शान हस्ती हैं, मगर हम मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत या उनकी पूजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये शिर्क के ज़ुमरे में आएगा। यहाँ तक कि अल्लाह ने जितने पैगम्बर भेजे उन सब ने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेरी इबादत नहीं करनी। किसी नबी ने ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो या मेरी पूजा करो, सब ने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस मौके पर ये भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत या उनकी पूजा नाउज़ुबिल्लाह करना चाहता है, अगर कोई मुसलमान भी कहता है तो उसकी भी किसी सूरत में इजाज़त नहीं है। जब हम मुसलमान या कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की इबादत नहीं कर सकता, किसी और चीज़ को नहीं पूछ सकता सिवाय अल्लाह की ज़ात के, तो भले जिन्नात नेक हों या बुरे हों, जिन हो या ना हो, आपके सामने हो या ना हो, आपके सिर्फ ख्यालों में नज़र आते हों, आप जिन्नात की इबादत या पूजा हरगिज़ नहीं कर सकते। सिर्फ एक अज़ीमुश्शान हस्ती की इबादत की इजाज़त है और वो इस दुनिया का खालिक और मालिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, रही हिंदुइज़्म, ईसाईयत और दुनिया के दीगर मज़ाहिब में भी एक ही खुदा का इबादत का पैगाम मिलता है। वो अलग बात है कि बहुत से लोगों ने पैगाम को बदल दिया है। हिंदुइज़्म और इस्लाम तो वाज़ेह अल्फाज में कहते हैं कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। उसके बाद ये मनाज़िर देखिए। So according to Hinduism and according to Islam, worshipping idols is prohibited. Regarding even if it's jinn or good jinn, you cannot worship even good people. There are many good human beings. You can't even worship the messengers. All the messengers said that you should not worship me, but ubudullah, worship Allah, Rabbi wa Rabbakum, my Lord and your Lord. If any Muslim says that he wants to worship Prophet Muhammad, Nauzbillah, he will not say that. If he says that, even that's not allowed. The best exemplary human being in the world is Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Because the Prophet said, worship only Almighty God. So what about the jinn? Even if the jinn is good, you cannot worship him. Worship, ibadah is only due to Allah. So it's very clear cut that no human being, whether Hindu, whether Muslim, whether any human being, any non-Muslim, they should not worship anyone but our great Allah subhanahu wa ta'ala. डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा कि ये बिल्कुल वाज़ेह है कि चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या कोई भी हो, वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हरगिज़ नहीं कर सकता। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी बात मुकम्मल की। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल स्पेशल स्पीचेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।